یہ بتائیے گا جوہان صاحب کی صحت کو لے کے اور آنکھ کو لے کے اس چیز کی تصدیق ہوئی انہیں پیمز اسپتال لے کر جانے کی، سب سے پہلے اس حوالے سے آپ کا کیا مطلب؟ دیکھیں 28 سال ہو گئے، ہمیں آج تک کسی نے رپورٹ نہ دی ہے۔ ایک دفعہ ہوا تھا کہ بہت شور مچانا، اور اچھے وقتوں میں، ابھی تو اچھے وقت نہیں ہے نا، ابھی تو اچھے وقت نہیں ہے، ہاں ابھی تو اچھے وقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے ہمارے ایک ڈاکٹر آئے، ان کے سامنے عمران خان کا وہ ہم نے کہا تھا ٹیکہ کوئی نہیں ان کو لگائے گا، اور اگر بلڈ لے لیں تو ہمارے اپنے ڈاکٹر لیں گے۔ ہمارے اپنے ڈاکٹر وہاں پہ تھے، ہم بھی جیل میں کیس کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ان سے ملاقات بھی ہوئی ہمارے ڈاکٹر اور پیمز کے ڈاکٹر سے۔ تو جب ڈاکٹر فیصل آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب وہ بلڈ لے لیا ان کا، تو جیل انتظامیہ نے کہا کہ ہم آپ سے یہ بلڈ آپ شوکت خانم میں نہیں لے کے جا سکتے، یہ ہم لے کر جائیں گے، یہ پیمز میں جا کے ٹیسٹ ہوگا، آپ اس کو بالکل لے کے نہیں جا سکتے۔ ادھر سے ڈاکٹر فیصل سے وہ فائل لے لی گئی تھی، انہوں نے پھر ذرا تھوڑا سا ریزسٹ کیا، تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہے کہ ہم آپ سے رپورٹ شیئر کر لیں گے۔ تو ایک ڈاکٹر پیمز کی ٹیم کے ساتھ پیمز گئے، اور انہوں نے رپورٹ دی کوئی نہیں تھی، صرف وہاں پہ دکھا دی تھی، یاد رکھیں۔ تو میں یہ سوال کرتی ہوں کہ یہ رپورٹ دیکھیں 3-4 ہاتھوں کے علاوہ یہ رپورٹ کسی کے ہاتھ میں جا نہیں سکتی۔ 2.5 سال میں آج تک ہمیں کسی وقت بھی رپورٹ نہیں ملی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں لیک انہوں نے خود کی ہے، نہیں تو 3-4 جو ہاتھ ہیں اس وقت تک سسپینڈ ہو کے نکالے جا چکے ہوتے پیم سے۔ کیا وجہ تھی آج انہوں نے، کیونکہ انہوں نے چھپا کر رات کو لے کے گئے، یا یہ ڈرے ہوئے ہوں گے کہ کچھ ہو نہ جائے؟ لیکن لیک کیوں کی؟ ہمیں کیوں نہیں بتا دیا؟ ہمیں نہ پتا چلا کہ ہاسپٹل لے کے گئے؟ ہم بھی کس سے پوچھ رہے تھے؟ کوئی جرنلسٹ ہمارے سے پوچھا تھا، ہم ان سے پوچھے تھے آپ کو کوئی خبر ملی ہے؟ ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن آ سکے۔ ہم کبھی لائر کو فون کر، ہمارے دن نکل جاتے ہیں یہ پوچھنے میں کہ کسی کو کوئی خبر آئی ہے۔ سچ اور جھوٹ کے اندر فرق نہیں پتا چلتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کس چیز پہ یقین کریں۔ ایک جرنلسٹ نے ہمیں بتایا، جو فون کرتے ہمارے سے پوچھے تھے، ہم نے کہا آپ کچھ بتاؤ، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہوا ہے، کسی کو پتا چل رہا ہے کچھ نہیں، کیونکہ پتہ نہیں پلین گاڑیوں میں لے کر گئے ہیں، رات کے 2 بجے لے کر گئے۔ پھر تھوڑی بہت اور خبر مل گئی۔ دیکھیں سنی سنائی ہے سارا کچھ۔ کوئی کہہ دے کہ جی جس ڈاکٹر نے ان کو دیکھا تھا ماشاءاللہ وہ بہت صحت مند لگ رہے تھے اور خوشگوار موڈ میں تھے، اب یہ ہمیں سنی سنائی باتیں پتہ چل رہی۔ ہم نے تو ان کو ملنا بالکل ضروری ہے، یہ تو بھول جائیں کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے اگر ملاقات نہیں ہوتی۔ لیکن سمجھ لیں آج اگر یہ ملاقات کرا دیتے ہیں، میری بہن جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عظمیٰ، اس نے یہی کہا ہم جب عمران خان کو ملیں گے وہ کیا بتائے گا کہ میری آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ وہ تو ڈاکٹر نہیں ہے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں میرے یہاں کچھ ہوا تھا۔ ان کو ڈیٹیلز تو نہیں پتا، نہ ان کے ہاتھ میں رپورٹ ہے نہ ہمارے ہاتھ میں رپورٹ ہے، اور عمران خان ڈاکٹر نہیں ہے کہ ان کو پتا چلے ان کو کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ سن لیں، ہم نے پٹیشن ڈال لی ہے اس وقت پنڈی ہائی کورٹ میں، اور اس کے اندر ایک آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیکل رپورٹ مانگی گئی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے سلمان راجہ کو کیا کمٹ کیا تھا کہ آپ کی ہماری فیملی کو میڈیکل رپورٹ دی جائے گی، یہ جمعرات کی بات ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو وکیل ہیں وہ اٹیالہ پہنچے، انہوں نے رپورٹ مانگی، کسی نے ان کو لفٹ بھی نہیں کروائی، کسی نے ان سے بات بھی نہیں کرنے کی زحمت کی۔ ایک جو خط تھا ایک گیٹ پہ نہیں لیا گیا، لائرز دوسرے گیٹ پہ پہنچے، ادھر سے یہ انہوں نے بہت احسان کیا کہ جو خط دیا تھا رپورٹ کے لیے وہ انہوں نے لے لیا، انہوں نے ان سے ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن رپورٹ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ جو یہ انہوں نے میڈیا کے کسی بندے کو ہاتھ میں تو پکڑا دی لیکن فیملی کو نہیں پکڑا رہے۔ میڈم یہ بتائیے گا سینیٹر، اچھا سننے ایک سیکنڈ مجھے بات ختم کرنے دینا۔ تو اس لیے اگر ملاقات کرواتے بھی ہیں، ہمیں اس وقت عمران خان کا میڈیکل چیک اپ چاہیے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے ساتھ، کیونکہ ہم نے جو چیک کروایا ہے پیمز کے پاس وہ اسپیشلائزیشن نہیں ہے جس چیز کی عمران خان کو ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر عمران خان کی آنکھ کا معائنہ کریں، اور ہم نے کیونکہ چیک کروایا، ہمارے ڈاکٹرز نے چیک کروایا، انہوں نے کہا جی
سب سے بہتر یہ ہوگا کہ الشفا میں یہ ایگزامینیشن بھی ہو اور ان کی ٹریٹمنٹ الشفا میں ہو اور وہاں ہی جاری رکھی جائے. یہ ہمارا مطالبہ، ہماری پٹیشن جو ہائی کورٹ میں ڈالی گئی ہے اس میں بھی ہے، اور آج ہمارا مطالبہ اڈیالہ کے باہر بھی یہی ہے. اسی چیز کے لیے ہم یہاں بیٹھے گئے. نہیں اچھا یہ بتا دیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیٹھنے سے ملاقات ہو جائے گی؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی 3 بجے تک بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ جا کے بیٹھے رہے، لیکن کیا ہوا؟ تو کیا ہم نہ بیٹھے؟ ہم بیٹھیں گے. دھکے مارے، ڈنڈے مارے، پانی، ہم تو بیٹھیں گے. اور آپ مجھے بتائیں کیا کروں؟ جیل توڑ گئے، کیا کریں آپ ہمیں بتائیں. ہم نے تو اپنے بھائی کو، ایک دن یہ بھی آ جائے گا کیونکہ یہ جو حالت کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، ناجائز، غیر قانونی، سارا دن یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ قانون کی جو مینیول کی یہ جو سارا دن ریسرچ کرتے ہیں اس کے اندر یہ ان کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل بات عمران خان نہیں کر سکتا. یہ نہیں پتا جو باقی سارے رولز ہیں جو یہ توڑ رہے ہیں، یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، ان ساروں کو جو جیل کے قانون توڑ رہے ہیں، یاد رکھیں ان سب کو جیل ملنی چاہیے. کوئی نہیں کہہ سکے گا ہماری مجبوری تھی. میڈم یہ بتائیے، علیمہ ابا یہ بتا دیجیے گا کہ جو ڈاکٹرز ہیں، آپ کو معلوم تھا؟ میڈم مشال یوسفزئی نے کہا کہ آپ کو معلوم تھا عمران خان کے ہیلتھ کے بارے میں، اور آپ نے سہیل افریدی کو بھی کہا کہ دھرنا ختم کر دیں، مجھے معلوم ہے عمران خان صاحب ٹھیک ہے. یہ مشال یوسفزئی نے دیکھیے میری بات سنیں. میں اس لیے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ جن کی بھی ڈائریکشن کے اوپر اس کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولو، میں اس کا جواب نہیں دوں گی. وہ اول تو میرا نہیں خیال کہ وہ عمران خان کی خیر خواہ ہے، کیونکہ اس کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے. اصل میں اس کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے علیمہ خان. اس کا کام ہے صبح شام بیٹھ کر یہ کرنا، اور مروت اور اس کو اکٹھا جوائنٹ ٹارگٹ ملا ہوا ہے. وہ بیچاری اپنا کام کر رہی ہے. یاد رکھیں عمران خان نے ہمیشہ جیل سے کہا تھا جا کے ان کو بتاؤ کہ ایجنسیاں تمہیں استعمال کر کے آخر میں کرش کر دیں گے. علیمہ ابا یہ بتا دیجیے گا کہ ڈاکٹرز نے، ایک سیکنڈ، ڈاکٹرز میں نے ابھی آپ کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ ہمیں جب یہ رپورٹ کا پتہ چلا ہے، یہاں پہ ادھر پتہ چلا ہے پچھلے ٹیوزڈے کو، میں نے سب سے پہلے یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ رپورٹ، انہوں نے کہا جی رپورٹ آ گئی ہے. میں نے کہا سب سے پہلے بتاؤ یہ لیک ہوئی کیسے. میں آج بھی یہی پوچھ رہی ہوں لیک کیسے ہوئی، یہ لیک ہوئی کیسے. یہ ہمیں تو 2.5 سال میں آج تک سوائے اس انفارمیشن کے، جبکہ کوئی پرائیویٹلی بھی ہم سے پوچھوا لیتے تھے، ہوتا ہے نا پلیز کوئی پوچھوا دے، کوئی پتہ کروا دے، صرف یہ پتہ چلتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ساری رپورٹ ٹھیک ہے. تو پوری ثابت کاغذوں کی رپورٹ اگر لیک ہوئی ہے نا، اب تک 4-5 لوگ جن کے ہاتھ سے یہ رپورٹ صرف 3-4 لوگوں کے ہاتھ میں ہوئی گی، اب تک ان کو سسپینڈ ہو جانا چاہیے تھا، بلکہ جیل میں انہوں نے ڈال دینا تھا ان کو. تو یہ لیک اس کا مطلب انہوں نے خود کی ہے، ڈسٹریکشن کے لیے کی ہوگی. میں تو تب سے کہہ رہی ہوں، اور نہ اور کس کا کہ میں نے کہا تھا وہ سہیل افریدی جی کہ دھرنا ختم کر دیں. آپ سہیل افریدی سے پوچھ لیں. ہم نے نہ ہمارا کوئی تعلق ہے جمعرات کی دھرنے کا، سہیل افریدی نے دیا تھا، انہوں نے فیصلہ ہوا تھا کہ دھرنے کو سپریم کورٹ کے سامنے کنٹینیو کیا جائے گا. ختم نہیں کر رہے تھے، وہاں سے کنٹینیو جو ہے وہ صبح کیا جائے گا. یہ ساری غلط خبریں ہیں کہ کسی نے ڈائریکشن دی تھی، علیمہ آپا نے دی تھی یا کسی اور نے دی تھی. اور سپریم کورٹ سے جب آپ اٹھ کے گئے تھے، جی سپریم کورٹ کے اندر سے بھی جب اٹھ کے گئے تھے تو اس کے بعد یہی ہوا تھا کہ جا کر کے پی ہاؤس کے اندر تمام لوگوں کو بلا کے اس پہ مشاورت کی جائے گی، سینئر قیادت کو بلایا جائے گا، اور اسی کو آپ نے دیکھا کہ وہاں مشاورت ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے دیا. محمود اچک تو کہہ رہے تھے خان صاحب، ٹھیک ہے ان کا بھی آپ نے ویڈیو پیغام سن لیا ہوگا. دیکھیے میری بات سنیں، یہ نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ان کی صحت کی وہ جو اس وقت وہ جو اپنے اسمبلی کے اندر بات کریں گے، ٹھیک ہے. 8 فروری کو ساروں کا یہ خیال ہے کہ 8 فروری کی سے ڈسٹریکشن کرنے کی کوشش تھی تاکہ آپ 8 فروری سے ڈسٹریکٹ کرو. ہمیں دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ سارا قوم مل کے اگر آج پریشر نہیں ڈالتی، میں نے اگر حساب لگائیں 10 kg کا وزن ڈالنا ہے اس جعلی حکومت کے اوپر، 10 kg کا وزن تو ڈال دینا، تو ہم یہ کہیں گے کہ چلو 2 kg کا وزن جو ہے وہ 8 فروری پہ آپ ڈالیں گے، ہم ڈالیں گے. ہمارا جن کا ووٹ چوری ہوا ہے ہمارا کام ہے ڈالنا نا. ہم اگر ان پہ پریشر نہیں ڈالیں گے یہ ہمارے ساتھ یہی کریں گے، نہ ہماری ملاقاتیں، نہ عمران خان کی ٹریٹمنٹ ہوئے گی. آپ سارا پاکستان ہمارے ساتھ مل کر
इनके ऊपर पहले प्रेशर डालें। आप वोटर हैं, आप हमारा साथ दें इमरान खान के, ताकि मुलाकातें नहीं हमें चाहिए, हमें अभी फिलहाल इमरान खान की ट्रीटमेंट और हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए। ये इलीगल, ये जो नाजायज कैद में उसको डाला हुआ है, ये जो अबडक्शन है, ये कैद नहीं है ना। हाई कोर्ट हमारा केस सुन रहा है। आगे चल के क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, ये इसी तरह ही चलाते रहेंगे। हमने यहाँ 12 साल ये बैठ के नहीं करना। इमरान खान, पाकिस्तान की कौम को हम आज आपसे कहते हैं कि आपका फैसला होगा कि इमरान खान बाहर आए। मैडम का सोहेल अफरीदी वजीर आजम से मिले हैं, ये वो वजीर आजम है जिनके बारे में इमरान खान देखिए, कहते हैं मेरे कि वो साथ इमरान खान की भी 47 बात कर रहे हैं। अच्छा, अता तारड़ ने खान साहब के हवाले से कहा कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, तहरीरी रजामंदी से वो मुझे सिर्फ एक चीज बता तो इस पे आपका क्या मतलब इमरान खान की मुलाकात, ये खौफजदा इतने हैं, असल में ये इतने डरपोक लोग हैं, इतने खौफजदा हैं ना इमरान खान की। आप सिर्फ मुझे इनका खौफ का लेवल बताएं क्या है। इतने खौफजदा हैं कि ये कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात भी ना करो। सिर्फ ये वजह बता दें, अगर ये दिलेर आदमी होते, अगर ये कॉन्फिडेंट होते, अगर इनको किसी चीज का डर ना होता, तो आज इमरान खान को सारी दुनिया से मिलवा रहे होते। ठीक है, ये डरे हुए लोग, खौफजदा लोग इनके साथ नहीं है। ये थोड़ा सा टोला है, जाली मैंडेट के साथ आए हुए हैं, और ये डरपोक लोग हैं जो जुल्म करते हैं। हमेशा याद रखना, डरपोक इंसान जुल्म करता है, ये डरपोक लोग जो जुल्म कर रहे हैं। और इमरान खान जैसे इंसान के साथ एक मैंने इंटरव्यू देखा, वो कौन सी औरत है, क्या नाम है उसका, जो बहुत रोई थी नवाज शरीफ की पेट पे गिरने पे। हाँ, और साथ मुशाहिद हुसैन का किसी ने क्लिप भेजा, उसके अंदर मुशाहिद हुसैन के मैं सुन रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि अर्दोगान ने पिछले साल ऑफर किया था कि इमरान खान टर्की आ जाए, ये मैंने सुना। तो अब ये दोनों की जो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू के अंदर, मैं आपको ये बता दूं, बहुत डरे हुए होंगे जो ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू आ रहा है, और वो पूछ रही है अच्छा उन्होंने कहा था, फिर वो आगे से कहते हैं देखें, सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने एक चीज एक्नॉलेज कर ली इसमें, उन्होंने कहा मईशत और दहशतगर्दी, ये दोनों चीजों के खराब है ना, उन्होंने ये कहा है। क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान टर्की चले जाते हैं तो हमारी जो मईशत और दहशतगर्दी है ना, इसको भी तो ठीक करना है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि इमरान खान के तुर्की जाने से मईशत और दहशतगर्दी का क्या ताल्लुक है? आज ये बता दें कोयटा में जो हुआ, आपके नॉलेज में है ऐसी ऑफर क्या कि तुर्किया के मैं तो आपको ये बता रही हूँ जो मैंने अभी क्लिप में सुना है सुबह को। ये हमें देखें, मैं आपको एक दफा क्लियर कर दूं ना, हमारे से राब्ते में ज्यादा से ज्यादा जो हमें खबर मिलती है वो असल में आप लोगों से ही मिलती है। हमारा अड्याला के अलावा आप लोगों, जब आप हमें सवाल पूछते हैं, आप जब सवाल पूछते हैं, मैं खास तौर पे इंतजार करती हूँ हमारे 4-5 रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट के, वो 4-5 सवालों से हमें अंदाजा होता है कि इस वक्त गवर्नमेंट की परेशानी क्या है। हम अपनी जिसको डॉट कनेक्शन करते हैं ना, वो कर लेते हैं। इमरान खान भी सिस्टम हाँ, बिल्कुल, इसलिए यहाँ बैठने नहीं, क्योंकि देखो आगे जाके लोगों की गाड़ियाँ तोड़ते हैं, ये आगे जाते हैं, इनको ट्रैप कर लेते हैं और लोगों की गाड़ियाँ तोड़ते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं। बेहतर यह है कि ऐसी जगह हो जहाँ पे ये ट्रैप ना कर ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया।